جب عراق سے آئے ہوئے تمام قاصد اپنے اپنے مکتوبات کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہو گئے اور انہیں اہل عراق کے پاس جانے پر آمادہ کرنے اور اکسانے لگے تاکہ وہ یزید بن معاویہ کی بجائے آپ کی بیعت کریں۔ وہ اپنے خطوں کے حوالوں سے آپ کو یقین دلاتے رہے کہ ہم معاویہ سے بیزار تھے اور اس کی موت پر خوش ہیں۔ وہ امیر معاویہ کی حکومت پر نکتہ چینی کرنے لگے اور آپ سے کہا اہل عراق نے اب تک کسی کی بیعت نہیں کی، وہ آپ کی تشریف آوری کے منتظر ہیں تاکہ یزید بن معاویہ کی بجائے آپ کی بیعت کریں۔ اہل عراق کے خطوطوں پر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حالات کی تحقیق کرنے اور اہل کوفہ کے اتفاق کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کر دیا اور فرمایا کہ اگر دور اندیشی اور احتیاط سے کام لیا گیا ہوا اور امر مستحکم ہوا تو اس کی رپورٹ بھیج دیں تاکہ آپ اپنے اہل عیال کو لے کر کوفہ پہنچ جائیں اور اپنے دشمنوں پر فتح پائیں۔ اس سلسلے میں آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اہل عراق کو ایک خط بھی بھیج دیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں داخل ہوئے تو انہیں ایک شخص مسلم بن صبا یا مختار بن ابی عبید ثقفی کے ہاں قیام کیا۔ اہل کوفہ نے آپ کی آمد کی خبر ایک دوسرے کو دے دی۔ لوگ آپ کے پاس آئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارات پر بیعت کر کے عہد کیا کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے۔ چنانچہ اہل کوفہ میں سے 12,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اس تعداد میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ ان کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ اس پر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ کی بیعت اور دیگر امور کی تکمیل ہو چکی ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی حتیٰ کہ امیر کوفہ نعمان بن بشیر کے کانوں میں بھی اس کی بھنک پڑ گئی۔ یزید نے اس بات کا غصہ کرتے ہوئے نعمان کو معزول کر دیا اور کوفہ کو بصرہ کے ساتھ شامل کر کے اس کی امارات بھی عبید اللہ بن زیاد کے سپرد کر دی۔ یزید نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو اور جب وہ تمہارے ہاتھ آ جائے تو اسے قتل کر دو یا جلا وطن کر دو۔ اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد کوفہ کے دارالامارات میں اتر گیا۔ جب اس نے وہاں قیام کر دیا تو ابی رحم کے غلام کو، یا جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے غلام موکل کو 3,000 درہم کی رقم دی، اس نے اپنے غلام موکل کو 3,000 درہم کی رقم دے کر بلاد حمد سے آنے والے مسافر کے روپ میں بھیجا، جس نے یہ ظاہر کیا کہ حضرت امام حسین کی بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ چنانچہ یہ غلام روانہ ہو گیا اور اس کے گھر کی تلاش میں لگا رہا جہاں لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔ آخر اس نے وہ گھر تلاش کر لیا اور اس میں داخل ہو گیا۔ یہ ہانی بن عروہ کا گھر تھا۔ آپ پہلی اقامت گاہ ترک کر کے آئے تھے۔ لوگوں نے اسے حضرت مسلم بن عقیل کے پاس پیش کیا اور اس نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد 15 روز تک وہ آپ کے پاس ٹھہرا رہا۔ عبید اللہ نے اس علاقے کے بڑے بڑے رئیسوں کی دعوت کی۔ اس وقت میں ہانی بھی وہاں کے بڑے بڑے رئیسوں میں شامل ہوتا تھا، لیکن عبید اللہ بن زیاد کی آمد سے لے کر اس وقت تک کا بیماری کا بہانہ لگا کر وہ اسے ملنے نہ آئے تھے۔ اس لیے عبید اللہ بن زیاد نے ان کا ذکر کرتے ہوئے پوچھا کہ ہانی عمرہ کے ساتھ ہمیں ملنے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا اے امیر وہ بیمار ہے۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا مجھے معلوم ہوا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کے بعد چند عمرہ ہانی کے پاس گئے اور اسے سمجھا بجھا کر ابن زیاد کے پاس لے آئے۔ جب ہانی نے عبید اللہ بن زیاد کو سلام کیا تو اس نے پوچھا کہ اے ہانی مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس پر وہ تیممی غلام اٹھ کھڑا ہوا جو حمص کے مسافر کے روپ میں ہانی کے گھر میں داخل ہوا تھا اور جس نے حضرت عثمان بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت لی تھی۔ ہانی اسے دیکھ کر نادم ہوا اور کہا اے امیر خدا آپ کا بھلا کرے، خدا کی قسم میں نے اسے اپنے گھر میں نہیں بلایا بلکہ وہ اپنے آپ میرے گھر میں آن گھسے۔ ابن زیاد نے کہا پھر اسے یہاں لے آؤ۔ ہانی نے کہا خدا کی قسم اگر وہ میرے پیروں کے نیچے بھی ہوتے تو میں ان کے اوپر سے پاؤں نہ اٹھاتا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے میرے قریب لاؤ۔ جب انہیں قریب لایا گیا تو ابن زیاد نے ان کے چہرے پر نیزے کا وار کیا جس سے ان کا چہرہ اور ناک زخمی ہو گیا۔ ہانی حملہ کرنے کے لیے ایک سپاہی سے تلوار چھین کر سونتنے لگا لیکن لوگوں نے پکڑ لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے پاس جب ہانی کے بارے میں یہ خبر پہنچی تو وہ سوار ہو کر نکل آئے اور اپنے جنگی شعار کا نعرہ یا منصور امت لگا جس پر 4,000 کوفی آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ ان میں مختار بن ابی عبید بھی تھا جس کے جھنڈے کا رنگ سبز تھا
اور عبید اللہ بن نوفل بن حارث بھی تھا جس کا سرخ جھنڈا تھا۔ آپ نے انہیں میمنہ اور میسرہ پر مقرر کیا اور خود قلب لشکر کو سنبھال کر عبید اللہ بن زیاد کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ لوگوں کو ہانی کے معاملے کی طرف توجہ دلاتے رہے اور اختلاف و انتشار کی سنگینی سے ڈراتے رہے۔ اتنے میں قصر امارات کے محافظین نے انہیں دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ حضرت مسلم بن عقیل آ گئے۔ عبید اللہ بن زیاد اور دوسرے لوگ جو اس وقت عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ تھے بھاگ کر محل میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل محل کے دروازے پر پہنچے تو اپنے لشکر سمیت وہیں ٹھہر گئے۔ مختلف قبیلوں کے سردار جو اس وقت قصر امارات میں عبید اللہ کے پاس تھے محل کی دیواروں پر چڑھ گئے اور اپنی اپنی قوم کے لوگوں کو جو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اشاروں سے واپس چلے جانے کا کہا، اور اشاروں میں ہی کچھ وعدے کیے اور کچھ ڈرایا دھمکایا۔ عبید اللہ بن زیاد نے بعض سرداروں کو محل سے باہر بھیج دیا تاکہ وہ سوار ہو کر کوفہ میں گھومے پھریں اور لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کی حمایت سے علیحدہ کریں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ ایک عورت اپنے بیٹے اور اپنے بھائی کے پاس آتی اور اسے کہتی کہ اپنے گھر واپس چلے جاؤ، اس کے پاس تمہارے سوا اور بہت سے لوگ ہیں۔ ایک آدمی اپنے بیٹے سے اور اپنے بھائی سے کہتا ہے شاید کل تجھے شامی فوج کا سامنا ہوگا جو وہاں سے روانہ ہو چکی ہے، تو ان کے ساتھ کیسے لڑے گا؟ اس طرح بہت سے لوگ حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑ گئے۔ ان کے ساتھ صرف 500 نفوس رہ گئے، پھر ان میں سے بھی بہت لوگ چھوڑ گئے اور حضرت مسلم بن عقیل کے پاس صرف 30 آدمی بچے۔ آپ نے ان کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی اور ابواب کندہ کا قصد کر لیا۔ جب آپ روانہ ہوئے تو آپ کے ہمراہ صرف 10 آدمی تھے۔ بالآخر وہ بھی آپ کو چھوڑ گئے اور آپ اکیلے رہ گئے، حتیٰ کہ نہ کوئی آپ کو راستہ بتلانے والا بچا، نہ کوئی ہمدردی کرنے والا، نہ ہی کوئی اپنے گھر میں پناہ دینے والا رہا۔ جس طرف دل چاہا چل دیے، اندھیرا چھا گیا، راستے میں ٹھوکریں کھاتے رہے، نہیں معلوم تھا کہ کدھر اور کہاں جائیں۔ آخر ایک دروازے پر پہنچے تو وہیں بیٹھ گئے۔ اندر سے ایک عورت نکلی جس کا نام طوعہ تھا۔ وہ اشد بن قیس کی ام ولد تھی۔ اس کا ایک بیٹا دوسرے خاوند سے تھا جس کا نام بلال بن اسید تھا۔ بلال لوگوں کے ساتھ باہر نکل گیا تھا اور اس کی ماں دروازے پر اس کا انتظار کھڑی کر رہی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اسے کہا کہ مجھے پانی پلائیں۔ وہ انہیں پانی پلا کر اندر چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد پھر باہر نکلی تو حضرت مسلم ابھی دروازے پر موجود تھے۔ طوعہ نے پوچھا کہ کیا تم نے پانی نہیں پیا؟ آپ نے کہا ہاں پی لیا۔ اس نے کہا خدا تعالیٰ تمہیں عافیت دے، اپنے گھر جاؤ، تمہارا میرے دروازے پہ بیٹھے رہنا مناسب نہیں۔ اس پر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کی بندی، اس شہر میں میرا کوئی گھر ہے نہ کوئی رشتہ داری، کیا آپ مجھے پر احسان کر سکتی ہیں جس کا کل ہم آپ کو اجر دے جو آپ کو کفایت کرے؟ اس نے کہا اے اللہ کے بندے وہ کیا احسان ہے؟ آپ نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، اس قوم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے اور مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں۔ اس عورت نے آپ کے لیے علیحدہ کمرے میں بچھونا بچھایا اور رات کا کھانا پیش کیا، مگر آپ نے کھانا نہ کھایا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا بھی آ گیا۔ جب اس نے اپنی ماں کو بار بار اس کمرے میں آتے جاتے دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا بیٹا چھوڑو اس بات کو، لیکن جب اس نے اصرار کیا تو اس نے ماں کا راز فاش نہ کرنے کا عہد لے کر اسے حضرت مسلم بن عقیل کا حال بتا دیا۔ اس پر وہ ساری رات آرام سے سویا رہا۔ صبح جب اس بڑھیا کا بیٹا اٹھا تو وہ عبد الرحمن بن محمد بن اشد کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر میں موجود ہے۔ عبد الرحمن کا باپ اس وقت ابن زیاد کی حاضری میں تھا۔ وہ دوڑا وہیں پہنچ گیا اور یہ بات اپنے باپ کے کانوں میں ڈال دی۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ اس نے تمہارے کان میں کیا بات کہی؟ اس پر اس نے یہ بید کھول دی۔ ابن زیاد نے اپنی چھڑی اس کے پہلو میں لگائی اور کہا کہ اٹھو اور اسے ابھی میرے پاس لے آؤ۔ ابن زیاد نے عمر بن حریث جو پولیس کا افسر تھا 70 یا 80 سواروں کے ساتھ عبد الرحمن اور محمد بن اشد کے ہمراہ حضرت مسلم کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت خبر ہوئی جب اس مکان کا گھیراؤ کر لیا گیا جس میں آپ موجود تھے۔ جب وہ لوگ مکان میں داخل ہوئے تو آپ تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے اور 3 بار انہیں مکان سے باہر دھکیل دیا، مگر آپ کے اوپر اور نیچے کے دونوں ہونٹ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد وہ پتھر برسانے لگے اور آگ کے گولے اندر پھینکنے لگے، جس کی وجہ سے آپ کا دم گھٹنے لگا۔
لہٰذا آپ تلوار دے کر باہر نکل آئے اور ان سے لڑنے لگے۔ اس پر عبد الرحمن نے آپ کو پناہ دے دی اور اس طرح آپ کو گرفتار کرنا آسان ہو گیا۔ انہوں نے آپ سے تلوار چھین لی اور سواری کے لیے ایک خچر لے آئے۔ اب آپ کی ملکیت میں سوائے اپنی ذات کے کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اس وقت آپ سمجھے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور زندگی سے مایوس ہو کر رہنے لگے اور کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی نے کہا کہ اس چیز کے طالبوں پر جس چیز کے تم طلبگار ہو جب تمہاری جیسی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ رویا نہیں کرتے۔ آپ نے کہا خدا کی قسم میں اپنے لیے نہیں روتا بلکہ حضرت امام حسین اور آل حسین کے لیے روتا ہوں۔ وہ آج یا کل مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر آپ محمد بن اشد سے مخاطب ہوئے اور کہا اگر تم ہو سکے تو میری طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام بھیج دو کہ وہ واپس چلے جائیں۔ محمد بن اشد نے مسلم بن عقیل کا یہ پیغام بھیج دیا لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایلچی پر اعتبار نہ آئے اور فرمایا کہ جو مقدر ہو چکا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چھلنی ہو کر خون آلود چہرے اور لباس کے ساتھ قصر امارات کے دروازے پر پہنچے تو وہاں عمرہ اور ابنائے صحابہ جن سے حضرت مسلم کی جان پہچان تھی ابن زیاد سے ملنے کی اجازت کے منتظر تھے۔ وہاں ٹھنڈے پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ مسلم بن عقیل نے اس سے پانی پینے کا ارادہ کیا تو ایک آدمی نے کہا خدا کی قسم جہنم کا کھولتا ہوا پانی پینے سے پہلے تو اس مٹکے کا پانی نہ پیے گا۔ آپ نے کہا اے ابن نالا، کھولتا ہوا پانی پینے اور ہمیشہ کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے کا زیادہ حقدار تو ہے۔ پھر آپ تھکاوٹ اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اس پر عمارہ بن عقبہ بن ابی معیط نے اپنے غلام کو بھیج کر اپنے گھر سے ٹھنڈے پانی کی ایک چھاگل اور ایک پانی منگوا لی اور ایک پیالہ منگوا لیا۔ عمارہ کا غلام پیالے میں پانی بھر کر آپ کو دینے لگا مگر وہ 2-3 بار آپ پانی کو حلق سے نیچے نہ اتار سکے کیونکہ اس میں خون مل جاتا تھا۔ جب آپ نے پانی پیا تو آپ کے سامنے 2 دان پانی کے ساتھ نیچے گر گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا الحمدللہ، رزق مقسوم میں سے پانی پینا ابھی میرے لیے باقی تھا۔ اس کے بعد زیاد نے کہا کہ میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا واقعی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کہا مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے کہا کہ وصیت کر سکتے ہو۔ آپ نے حاضرین پر نگاہ ڈالی تو ان میں عمر بن سعد بن ابی وقاص موجود تھا۔ آپ نے اسے کہا اے عمر، تم سے میری قرابت داری ہے، تم مجھ سے ایک خاص بات کرنی ہے، میرے ساتھ محل کے ایک گوشے میں چلو تاکہ تم علیحدگی میں بات کر سکو۔ لیکن عمر بن سعد نے آپ کے ساتھ علیحدگی میں جانے سے انکار کر دیا۔ آخر ابن زیاد نے اس سے اجازت دے دی اور وہ ابن زیاد کے قریب ہی آپ کے ساتھ علیحدگی میں جا کھڑا ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوفہ میں نے 700 درہم قرضہ دینا ہے، تم میری طرف سے یہ قرضہ ادا کر دینا، ابن زیاد سے میری لاش مانگ کر دفن کر دینا اور حضرت امام حسین کو میرا پیغام بھیج دینا۔ میں نے ان کو لکھا تھا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ روانہ ہو چکے ہوں گے۔ عمر بن سعد نے یہ تمام باتیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دی۔ اس نے تمام وصیتوں پر عمل کرنے کی اجازت دے دی اور کہا اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا قصد نہ کریں تو ہم بھی انہیں تعرض نہ کریں گے، اور اگر اس نے ہمارا ارادہ کیا تو ہم بھی اسے اپنا ہاتھ نہ روکیں گے۔ اس کے بعد ابن زیاد کے حکم سے حضرت مسلم بن عقیل کو قصر امارات کے اوپر لے جایا گیا اور تکبیر و تحلیل اور تسبیح و استغفار پڑھتے ہوئے اور ملائکہ پر درود بھیجتے ہوئے اوپر چڑھ گئے اور دعا مانگی اے اللہ تو ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ اس کے بعد بکیر بن حمران نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا اور نیچے پھینک دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کے قتل کا حکم دیا۔ ہانی کو سوق الغمم میں قتل کیا گیا اور اس کی لاش کو کوفہ کے مقام کناسہ پر لٹکا دیا گیا۔